ورفعنا لک ذکرک، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وارث فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی زیر صدارت خانقاہ سلطان العاشقین میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار انعقاد۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور شرکت، تحد نگاہ خلق خدا کا ہجوم۔ کہ اگر آپ صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ، عشق رسول، عشق حقیقی، اللہ تعالیٰ کا عشق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو سچے مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اور تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو اللہ پاک مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین سکی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کے در پہ آ کے ان کی صحبت سے مستفید ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے رسول کے عشق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ برساں خے شرا کے دی ہما اوست گر باؤنا رسیدی تمام بولا بیست، کہ اگر تو صحیح معنوں پہ دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا۔ سلطان العاشقین سکی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی جانب سے اسم محمد کا فیض عام کیا جاتا ہے، فیض اسم محمد کو بانٹا جاتا ہے کہ اور آپ نے آخری وصیت بھی یہی فرمائی کہ اسم اللہ ذات اور اسم محمد اب آپ کے حوالے ہے۔ آپ مجد اللہ الاقدس نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حق میں دعائیں خیر فرمائی۔ بے شک آپ مجد اللہ الاقدس قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور خلق خدا پر بے انتہا مہربانی اور کرم فرمانے والے، عاشقان حق کے لیے نایاب تحائف۔ شعبہ ویب سائٹ ونگ تحریک دعوت فکر نے بھی سٹال لگایا۔ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامیاب انعقاد کے لیے تحریک دعوت فکر کے ہر شعبہ، علاقائی دفاتر اور دنیا بھر سے سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس کے مریدین نے مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی کا بھرپور ساتھ دیا۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کے زیر اہتمام مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی تحریک دعوت فکر نے محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ علاقائی سرپرست تحریک دعوت فکر ڈاکٹر شکیل سروری قادری نے تبلیغی سرگرمیوں میں معاونت کی، جہاں سید ظفر حسین سروری قادری اور محمد نوید سروری قادری نے تبلیغی سرگرمیوں میں معاونت کی۔ خانقاہ سلطان العاشقین میں خصوصی قیام فرمائے۔ اس دوران طالبان حق آپ مجد اللہ الاقدس کی صحبت اور دیدار سے فیضیاب ہونے کے لیے پروانہ وار خانقاہ سلطان العاشقین آتے رہے۔ خانقاہ سلطان العاشقین میں ہفتہ وار بزم سلطان العاشقین کا انعقاد ہوا۔ صاحبال اور احمد آل ضلع اٹک سے مریدین خصوصی طور پر آپ مجد اللہ الاقدس کے دیدار اور نورانی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ ستمبر 2024 میں شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی کے مختلف علاقوں میں تبلیغی دوروں کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسین محبوب۔ تحریک دعوت فکر نیوز ستمبر 2024 کے بلیٹن میں خوش آمدید۔ خبروں کا آغاز کرتے ہیں اس ماہ کی اہم ترین خبر سے۔ ورفعنا لک ذکرک، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وارث فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی زیر صدارت خانقاہ سلطان العاشقین میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار انعقاد۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور شرکت، تحد نگاہ خلق خدا کا ہجوم۔ 12 ربیع الاول 1446 ہجری بمطابق 17 ستمبر 2024 بروز منگل مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار انعقاد ہوا۔ محفل میلاد وارث امانت الہیہ و فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ سلوری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ دنیا بھر سے کثیر تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور شرکت کی۔ تحت نگاہ خلق خدا کا ہجوم دیکھنے میں آیا۔
انتظامیہ تحریک دعوت فکر کی جانب سے خواتین کے لیے باپردہ انتظامات کیے گئے تھے۔ مہمانان گرامی کے لیے پرتکلف اور وسیع سروری قادری لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دوران محفل شعبہ لنگر کی جانب سے ٹھنڈے شربت کی سبیل کا بھی انتظام تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ خواتین و حضرات، اس وقت میں موجود ہوں مسجد زہرا خانقاہ سلطان العاشقین سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں، اور یہاں پہ آج جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں 12 ربیع الاول 1446 ہجری کو تحریک دعوت فکر کی جانب سے سلطان العاشقین سکی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس، جو کہ تحریک دعوت فکر کے بانی اور سرپرست اعلیٰ ہیں، اور آپ مدظ اللہ الاقدس حضور علیہ السلام کے فکر محمدی کے حقیقی روحانی وارث ہیں موجودہ دور میں، اور آپ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کے 31ویں شیخ کامل، اور اس وقت آپ کے سلسلہ کے امام ہیں۔ آپ کی زیر صدارت ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہاں پہ آپ کے ساتھ صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب مدظ اللہ الاقدس، مجلس الخلفاء کے تمام ممبران، تحریک دعوت فکر کی انتظامیہ، شورا، جنرل کونسل اور تمام علاقوں سے تحریک دعوت فکر کی علاقائی جو تحریکیں ان کی طرف سے بے شمار ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیوں میں، بسوں میں، موٹر سائیکلوں پہ، رکشوں میں، ہر طرح سے پیدل جوگ در جوگ لوگوں نے آج اس بابرکت محفل میں شرکت کی ہے، اور نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی، بیرون ممالک سے بھی، دور دراز علاقوں سے بھی، دور دور ممالک سے بھی یہاں پہ لوگ، مرد و خواتین کی ایک بڑی سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ مریدین نے، عقیدت مندوں نے، عاشقان مصطفیٰ نے، عاشقان سلطان العاشقین نے اس بہت بڑی عظیم الشان اور بابرکت نورانی محفل میں آج شرکت کی ہے، اور اپنے دلوں کو فیض فقر سے، حضور علیہ السلام کے عشق سے، اور سب سے بڑھ کے میرے مرشد کریم سلطان العاشقین سکی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کے حسن کے جلووں سے اپنے دلوں کو منور کیا، اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنایا انہوں نے۔ اور اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ شاندار استقبال بھی کیا گیا میرے مرشد کریم سلطان العاشقین کا۔ ہزاروں کی تعداد میں مریدین نے نعروں کا جواب دیتے ہوئے سلطان العاشقین زندہ باد، آمد سلطان العاشقین، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، وارث فکر محمدی سلطان العاشقین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان تمام نعروں سے، جو فلک شگاف نعروں سے انہوں نے میرے حضور مرشد کریم کا استقبال کیا، اور اس مبارک دن کا بھی استقبال کیا۔ اور اس موقع پہ آپ کو بتاتے چلوں کہ جو تحریک دعوت فکر کے جو نعت خواں حضرات ہیں، رمضان باہو صاحب، عطاء الوہاب صاحب، ان کی جانب سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے، اور اس کے علاوہ سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری صاحب نے عشق مصطفیٰ پر ایک بہت ہی جامع اور مدلل ایک خطاب یہاں پہ کیا، جس میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے عشق کے بارے میں، صحابہ کا کس طرح کا عشق تھا، جو آنے والے، جو پہلے گزر چکے انبیاء کرام تھا، ان کی جو بشارتیں تھیں حضور علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے، اس کے علاوہ جانوروں کا، چرند پرند، پہاڑوں، جمادات، ہر ایک مخلوق کا جو عشق تھا حضور علیہ السلام کے لیے، اس کے بارے میں آپ نے بیان کیا۔ اور آپ کے اپنے بیان کے آخر میں، اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے پورے بیان کا ایک نچوڑ اس فکرے میں، ان الفاظ میں بیان کیا کہ اگر آپ صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ، عشق رسول، عشق حقیقی، اللہ تعالیٰ کا عشق، حضور علیہ السلام کا عشق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو سچے مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ کے وسیلے کی ضرورت ہے، اور وہ وسیلہ بلا شبہ آج کے دور میں بلا شبہ بغیر کسی دلیل کے، جس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ میرے مرشد کریم، میرے ہادی، میرے رہنما، عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن، عاشقوں کے سلطان، سلطان العاشقین، وارث فکر محمدی سلطان العاشقین سکی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس ہے۔ اور اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں عاشقان سلطان العاشقین، عاشقان مصطفیٰ اس عید میلاد النبی کی محفل میں، جو کہ تحریک دعوت فکر کی جانب سے میرے مرشد کریم کی زیر صدارت جس کا انعقاد کیا، وہاں یہاں پہ شرکت کی ہے۔ اور اس موقع پہ میں بتاتا چلوں کہ تحریک دعوت فکر کی یہ روایت ہے، اور میرے مرشد کریم سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کے در پہ آنے والے لوگوں کے لیے پرتعیش اور پرتکلف لنگر پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میلاد کی خوشی میں
لنگر بانٹا جاتا ہے جس میں ہر طرح کا لنگر، یہاں پہ لوگ پیٹ بھر کے لنگر تناول کرتے ہیں اور لنگر میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ آنے والا ہر ایک سیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور یہ بلا شبہ اس میلاد کی خوشی میں میرے مرشد پاک کی جانب سے لنگر کی محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، میلاد کا درود و سلام کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا گیا. اور اس مبارک دن پہ میں تحریک دعوت فقر کی ٹیم کی جانب سے، تحریک دعوت فقر نیوز ٹیم کی جانب سے، ڈیجیٹل پروڈکشن کی جانب سے اور سب سے بڑھ کر تحریک دعوت فقر کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے والوں کو، تمام عاشقان رسول کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں، ان سب کو عید میلاد النبی کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ پاک ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس صحت اور زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور مسجد زہرا جو کہ اس وقت مرکز فقر ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جو توجہ اس وقت مسجد زہرا پہ ہے، مسجد زہرا کی تعمیر میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اور تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو اللہ پاک مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے در پہ آ کے ان کی صحبت سے مستفید ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے رسول کے عشق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ علامہ اقبال کا بھی یہ کہنا ہے کہ بمصطفیٰ برساں خے شرا کے دی ہماؤس گر باؤنا رسیدی تمام بولا بیست، کہ اگر تو صحیح معنوں پہ دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچا. اور حضور کی بارگاہ تک اسی صورت میں پہنچا جا سکتا ہے جب حضور کا عشق ہمارے اندر آ جائے، حضور کا عشق ہمارے اندر بلبلے مارنے لگے، حضور کا عشق ہمارے اندر پنپنے لگے. اور اس کا واحد وسیلہ مرشد کامل اکمل کی صحبت ہے. اور جب تک ہم مرشد کامل کی صحبت اختیار نہیں کریں گے تب تک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی ہم دین کی اصل روح کو پا سکتے ہیں. جی ناظرین، اس موقع پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عید میلاد النبی جو تحریک دعوت فقر کی جانب سے میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں ایک سب سے جو اہم بات ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی جانب سے اس میں محمد کا فیض عام کیا جاتا ہے، فیض اس میں محمد کو بانٹا جاتا ہے. تو سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس اپنے مرشد کریم سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے واحد مرید تھے، جن کو سلطان الفقر ششم سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان العاشقین مدد اللہ علیہ کو اس میں محمد کا فیض عطا کیا. اور آپ نے آخری وصیت بھی یہی فرمائی کہ اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد اب آپ کے حوالے ہے، آپ نے ہی پوری دنیا میں اس میں محمد اور اس میں اللہ ذات کا فیض عام کرنا ہے. اور اسی وصیت کو بند نظر رکھتے ہوئے، اسی وصیت کا پاس رکھتے ہوئے، مان رکھتے ہوئے ہر سال 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی کے موقع پر سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس اس میں محمد کا فیض عام فرماتے ہیں اور خوش نصیب طالبان مولا کو اس میں محمد سے نوازتے ہیں. اور آج بھی چند ایک خوش نصیب طالبان مولا جو تحریک دعوت فقر میں مختلف قسم کے مجاہدوں میں شامل ہوتے ہیں، تو ڈیوٹیاں کرتے ہیں، مرشد کی صحبت میں آتے ہیں، ان کو مدد اللہ الاقدس نے اس میں محمد کے فیض سے بہرہ مند فرمایا ہے. اگر آپ بھی اس میں محمد کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس کی اس خانقاہ سلطان العاشقین جو کہ رنگیر پور شریف، سندر اڈا ملتان اور لاہور میں موجود ہے، یہاں پہ تشریف لائیں اور میرے مرشد پاک کی صحبت سے اس میں محمد اسم اللہ ذات کا فیض حاصل کریں. جی ناظرین، عشق مصطفیٰ، عشق رسول ہی عشق الہی ہے، اور عشق الہی تک رسائی صرف اور صرف عشق مجازی سے ہی ممکن ہے. اور عشق مجازی مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس سے عشق کا نام ہے. تو آئے تحریک دعوت فقر آپ کو دعوت دیتی ہے کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے در پہ آپ کی بارگاہ میں آ کے عشق حقیقی کی دولت حاصل کریں اور دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب کریں. کیمرہ مین حافظ یوسف کے ساتھ ڈاکٹر عبدالحسیب سروری قادری، تحریک دعوت فقر نیوز، خانقاہ سلطان العاشقین، رنگیل پور شریف، سندر اڈا، لاہور. خوش نصیب طالبان مولا نے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہو کر وصال الہی کے رسول کے لیے ذکر و تصور اسم اعظم اسم اللہ ذات کی لازوال نعمت حاصل کی. سلطان الاسکار ہو کے فیض کو عوام الناس میں عام کرنے کے ساتھ ساتھ اسم محمد کے فیض کو عام کرنے کا صحرا بھی صرف اور صرف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کے سر ہے. آپ مدد اللہ الاقدس نے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر خوش نصیب طالبان مولا کو اسم محمد کا تصور عطا فرمایا.
سلطان العاشقین مجل الاقدس نے دنیا بھر سے آئے عاشقان، مریدین اور عقیدت مندوں سے فردن ملاقات فرمائی۔ آپ مجل الاقدس نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حق میں دعائیں خیر فرمائی۔ بے شک آپ مجل الاقدس قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور خلق خدا پر بے انتہا مہربانی اور کرم فرمانے والے ہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کریں سلطان العاشقین ٹی وی، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ڈیلی موشن اور ویب ٹی وی۔ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت موقع پر اہم تصنیف مبارکہ کی اشاعت۔ سلطان الفقر پبلیکیشن تحریک دعوت فقر کا اہم شعبہ ہے، جس نے سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر سالانہ محفل کی طرح اس بار بھی دو اہم ترین تصانیف مبارکہ کو شائع کیا، جن میں سلطان العارفین حضرت سیدی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف رسالہ روحی شریف اردو ترجمہ ما فارسی متن اور سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کی تصنیف مبارکہ حقیقت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔ رسالہ روحی شریف فارسی زبان میں ہے اور سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس نے ہی اس کا اردو ترجمہ اور مفصل شرح بیان فرمائی ہے۔ قارئین کی آسانی کے لیے فارسی متن پر اعراب بھی لگائے گئے۔ دونوں کتب طالبان مولا کے لیے راہ حق میں ترقی و کامیابی کے لیے از حد ضروری ہیں۔ یہ کتاب عید میلاد النبی کے بارے میں مختصر اور جامع کتاب ہے۔ اس میں عید میلاد النبی منانے کے بارے میں قرآن و حدیث اور ائمہ کرام کے دلائل ہیں، اور ماضی میں جو عید میلاد النبی عرب میں وہ منائی جاتی ہے اس کی تفصیل بھی ہے۔ تو جو حضور سے عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ ہماری کتاب حقیقت عید میلاد النبی کا انگلش ورژن ہے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں مکمل جو ہے وہ عید میلاد النبی کے قرآن و حدیث، ائمہ کرام اور ماضی میں جہاں عرب میں اور مختلف ممالک میں عید میلاد النبی منائی جاتی رہی ہے، جہاں اب نہیں منائی جاتی تو اس کے بارے میں تفصیلاً درج ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو کا رسالہ روحی شریف ہے، جو وظیفہ کے طور پر بھی سلسلہ صبری قادری میں پڑھا جاتا ہے۔ اسے بڑے خوبصورت طریقے سے کیا گیا، ٹو کلر پرنٹنگ ہے اس کی، تو آپ اسے بڑے محبت پیار سے پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ اس کا اردو میں ہے، اور یہ اس کی انگلش میں شرح اور ترجمہ ہے رسالہ روحی شریف کا۔ تو جو لوگ اردو نہیں سمجھ سکتے، انگلش میں پڑھنا چاہیں تو اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سلطان الفقر پبلیکیشنز کے علاوہ شعبہ ویب سائٹ ونگ تحریک دعوت فقر نے بھی سٹال لگایا۔ اس سٹال کا مقصد حاضرین محفل میں تعلیمات فقر اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و اشاعت کے لیے سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کی انتھک جدوجہد اور کاوشوں کو اجاگر کرنا تھا۔ مجلس خلفاء اور انتظامیہ تحریک دعوت فقر نے حاضرین محفل کی شرکت کا شکریہ ادا کیا۔ خلفاء سلطان العاشقی سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری اور سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری نے تحریک دعوت فقر اسلام آباد اور راول پنڈی، تحریک دعوت فقر اٹک، تحریک دعوت فقر جہلم اور تحریک دعوت فقر ٹیکسلا کے عہدیداران اور ممبران کے ساتھ مختصر گفتگو فرمائی، جس میں سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کی تعلیمات فقر و تصوف کو پھیلانے میں علاقائی دفاتر کی اہمیت و کردار کو واضح کیا گیا۔ اسی وقت ایک اور نشست جس میں تحریک دعوت فقر بچیانہ منڈی، تحریک دعوت فقر میاں چنو، تحریک دعوت فقر پاک پتن، تحریک دعوت فقر اکاڑا، تحریک دعوت فقر مپالکا و گبا فاضل اور تحریک دعوت فقر ہارون آباد کے عہدیداران اور ممبران کے ساتھ جنرل سیکرٹری تحریک دعوت فقر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری نے اسی موضوع پر گفتگو کی۔ ناظرین، اللہ پاک کے فضل و کرم اور سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کی
خاص نظر کرم سے محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامیاب انعقاد کے لیے تحریک دعوت فکر کے ہر شعبہ، علاقائی دفاتر اور دنیا بھر سے سلطان العاشقین مجدہ اللہ الاقدس کے مریدین نے مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی ضمن میں خانقاہ سلطان العاشقین میں اجلاس منعقد ہوئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 12 ربیع الاول کی تیاریوں اور تشہیر کے حوالے سے جہاں دیگر شعبہ جات مستعد اور متحرک تھے، وہیں شعبہ سوشل میڈیا اور شعبہ سلطان فخر ڈیجیٹل پروڈکشن بھی کسی سے پیچھے نہ رہے، اور ہر سال کی طرح رواں سال بھی میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل سے قبل اپنی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے 1 ستمبر 2024 کو ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا، جس کی سربراہی دونوں شعبہ جات کے سربراہان سلطان محمد حسنین محبوب سروری قادری اور سلطان محمد عبدالرحمن محبوب سروری قادری نے کی۔ دونوں شعبہ جات کے ممبران نے اجلاس میں شرکت کی اور محفل پاک کو کامیاب بنانے کے حوالے سے منصوبہ بندی کی، اور اسی طرح 19 ستمبر 2024 بروز جمعرات دونوں شعبہ جات کی میٹنگ ہوئی، جس میں فیوچر کی پلاننگ پر گفتگو ہوئی۔ 11 ستمبر 2024 بروز بدھ منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری کے زیر صدارت خانقاہ سلطان العاشقین میں محفل میلاد بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے انتظامیہ کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ امین مجلس خلفاء سلطان محمد عبدالرحمن سروری قادری کے علاوہ ڈاکٹر سلطان محمد حسنین محبوب سروری قادری اور سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری نے بھی خصوصی شرکت فرمائی۔ اجلاس میں محفل کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے حتمی منصوبہ بندی کی گئی، اور اس بات پر گفتگو ہوئی کہ محفل میلاد کو کامیاب بنانے کے لیے تمام ممبران کا تعاون از حد ضروری ہے۔ 13 ستمبر 2024 بروز جمعہ خانقاہ سلطان العاشقین میں امین مجلس خلفاء سلطان محمد عبدالرحمن سروری قادری کی زیر صدارت مجلس خلفاء کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اہم ترین امور زیر گفتگو رہے ہیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حتمی انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ شعبہ جات تحریک دعوت فکر میں جدت اور مجلس شورا اور جنرل کونسل میں مزید اصلاحات پر بھی گفتگو ہوئی۔ علاوہ ازیں مختلف خانقاہی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ 15 ستمبر 2024 بروز اتوار منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری کی زیر صدارت خانقاہ سلطان العاشقین میں محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے انتظامیہ کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ امین مجلس خلفاء سلطان محمد عبدالرحمن سروری قادری کے علاوہ ڈاکٹر سلطان محمد حسنین محبوب سروری قادری، سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری اور سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے بھی خصوصی طور پر شرکت فرمائی۔ اجلاس میں محفل کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ کیمرہ مین محمد احسان کے ساتھ محمد سجاول ملک سروری قادری، خانقاہ سلطان العاشقین، لاہور۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کے زیر اہتمام مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی تحریک دعوت فکر نے محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، اور گلیوں، بازاروں اور گھر گھر جا کر علاقائی ممبران اور عوام الناس کو اس بابرکت محفل میلاد میں بھرپور شرکت کی دعوت دی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 3 ستمبر 2024 بروز منگل انتظامیہ نگران شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فکر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری، شعبہ انچارج مولانا یاسر یاسین سروری قادری اور محمد فیضان سروری قادری نے منڈی بچیانہ چک نمبر 8، چک نمبر 7، چک نمبر 6، مرزی پورہ اور انور کے محل تحصیل جڑاں والا ضلع فیصل آباد کا دورہ کیا، اور محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی میں شرکت کا دعوت نامہ پیش کیا۔ 5 ستمبر 2024 بروز جمعرات مولانا یاسر یاسین سروری قادری اور محمد فیضان سروری قادری نے چک نمبر 23 NP بستی حاجی نور محمد احمد پور لمہ تحصیل صادقآباد ضلع رحیم یار خان کا دورہ کیا۔ علاقائی سرپرست تحریک دعوت فکر ڈاکٹر شکیل سروری قادری نے تبلیغی سرگرمیوں میں معاونت کی۔ 6 ستمبر 2024 بروز جمعہ مولانا یاسر یاسین سروری قادری اور محمد فیضان سروری قادری نے میاں چنو شہر ضلع خانیوال کا دورہ کیا۔ علاقائی سرپرست تحریک دعوت فکر میاں چنو محمد بابر نذیر سروری قادری نے تبلیغی سرگرمیوں میں معاونت کی۔ 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ مولانا یاسر یاسین سروری قادری اور محمد فیضان سروری قادری نے ہارون آباد ضلع بہاول نگر کا دورہ کیا، جہاں انیب یونس سروری قادری اور نبی احمد سروری قادری نے تبلیغی سرگرمیوں میں معاونت کی۔
10 ستمبر 2024 بروز منگل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس کے خلفاء سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری اور سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری نے ٹیکسلا ضلع راولپنڈی کا دورہ فرمایا، جہاں سید ظفر حسین سروری قادری اور محمد نوید سروری قادری نے تبلیغی سرگرمیوں میں معاونت کی، جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری شعبہ انچارج مولانا یاسر یاسین سروری قادری اور محمد فیضان سروری قادری نے پاک پتن کا دورہ کیا، جہاں محمد حیدر سروری قادری نے تبلیغی سرگرمیوں میں معاونت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مپالکا و گبا فاضل تحصیل رنالہ خرد ضلع اکاڑا کا دورہ بھی کیا، جہاں پروفیسر شکیل احمد سروری قادری اور آصف محمود سروری قادری نے خصوصی معاونت کی۔ 11 ستمبر 2024 بروز بدھ سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری اور سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری نے احمد آل تحصیل پنڈی گیپ ضلع اٹک کا دورہ فرمایا۔ تمام ساتھیوں کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھرپور شرکت کی دعوت دی۔ محمد سعید سروری قادری اور مبشر الحسن سروری قادری نے تبلیغی سرگرمیوں میں معاونت کی۔ 12 ستمبر 2024 بروز جمعرات سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس کے خلفاء سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری اور سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری نے بروٹ تحصیل سرائے عالمگیر ضلع گجرات کا دورہ فرمایا۔ تمام ساتھیوں کو حضور مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس کا خصوصی سلام پہنچایا۔ ممبران کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھرپور شرکت کی دعوت دی۔ یاسر عمران سروری قادری، محمد عاطف سروری قادری اور محمد اخلاق سروری قادری نے تبلیغی سرگرمیوں میں معاونت کی۔ اس کے بعد خلفاء سلطان العاشقین نے اسی مقصد کی خاطر کالا گجرات تحصیل اور جہلم کا دورہ کیا۔ کیمرامین محمد حسین کے ساتھ عبدالرافع سروری قادری، تحریک دعوت فکر، نیوز لاہور۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس نے ستمبر 2024 کے دوران بھی مختلف مواقع پر خانقاہ سلطان العاشقین میں خصوصی قیام فرمایا۔ آپ مدظ اللہ الاقدس نے 29 اگست 2024 بروز جمعرات تا 9 ستمبر 2024 بروز سوموار، 16 ستمبر 2024 بروز سوموار تا 22 ستمبر 2024 بروز اتوار تک خانقاہ سلطان العاشقین میں خصوصی قیام فرمایا۔ اس دوران طالبان حق آپ مدظ اللہ الاقدس کی صحبت اور دیدار سے فیضیاب ہونے کے لیے پروانہ وار خانقاہ سلطان العاشقین آتے رہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس نے 30 اگست 2024، 6 ستمبر 2024 اور 20 ستمبر 2024 نماز جمعہ مریدین اور اہل علاقہ کے ہمراہ مسجد زہرا میں ادا فرمائی۔ بعد از نماز حاضرین نے آپ مدظ اللہ الاقدس سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ 19 ستمبر 2024 بروز جمعرات سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس نے خانقاہ سلطان العاشقین میں مریدین اور عقیدت مندوں سے ملاقات فرمائی۔ خوش نصیب طالبان مولا نے آپ مدظ اللہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہو کر ذکر و تصور اسم اعظم اسم اللہ ذات کی لازوال نعمت حاصل کی۔ دنیا بھر میں 28 ستمبر کو ورلڈ نیوز ڈے منایا جاتا ہے۔ شعبہ اطلاعات و نشریات تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام تحریک دعوت فکر نیوز فکر و تصوف کی ارشاد اور تحریکی سرگرمیوں کی تشہیر میں اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ ورلڈ نیوز ڈے کی مناسبت سے خانقاہ سلطان العاشقین میں ایک کیک کٹنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس نے کیک کٹ کیا۔ 1 ستمبر، 8 ستمبر 2024 اور 29 ستمبر بروز اتوار خانقاہ سلطان العاشقین میں ہفتہ وار بزم سلطان العاشقین کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے طول و عرض سے طالبان مولا نے شرکت کی اور صحبت مرشد کامل اکمل سے سرفراز ہو۔ اس موقع پر راہ حق کے متلاشیان نے آپ مدظ اللہ الاقدس کے دست حق پر بیعت کی سعادت پائی اور اسم اعظم کی نعمت عظمیٰ حاصل کی۔ 22 ستمبر 2024 بروز اتوار بانی اور سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس نے خانقاہ سلطان العاشقین میں مریدین اور عقیدت مندوں سے ملاقات فرمائی۔ آپ مدظ اللہ الاقدس نے تحصیل جڑاوالا ضلع فیصل آباد کے مختلف علاقوں سے آئے مریدین کو خصوصی طور پر خوش آمدید کہا اور فرداً سب سے ملاقات فرمائی۔ 29 ستمبر 2024 بروز اتوار صاحبال اور احمد آل ضلع اٹک سے مریدین خصوصی طور پر آپ مدظ اللہ الاقدس کے دیدار اور نورانی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔
خوش نصیب طالبان مولا نے سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہو کر وصال الہی کے حصول کے لیے ذکر و تصور اسم اعظم اسم اللہ ذات کی لازوال نعمت حاصل کی۔ سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کی زیر سرپرستی تعمیر ہونے والی مسجد زہرا میں تزئین و آرائش کا کام تیزی سے جاری ہے۔ تزئین و آرائش کے اس مرحلے میں مسجد کے صدر دروازے اور طہارت خانوں کی تعمیر بھی جاری ہے، جو انشاءاللہ جلد پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ سلطان العاشقین استبل اور ڈیری فارم میں بھی ترقیاتی کام جاری ہے، جس میں تزئین و آرائش کے علاوہ نئی تعمیرات بھی شامل ہیں۔ 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس نے رات کے وقت مسجد زہرا کے تعمیراتی امور کا خصوصی جائزہ لیا۔ ممبران مسجد فلفا بھی آپ مجل الاقدس کے ہمراہ۔ 6 ستمبر 2024 اور 20 ستمبر 2024 بروز جمعہ سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس نے استبل اور ڈیری فارم کا خصوصی دورہ فرمایا۔ آپ مجل الاقدس نے وہاں جاری تعمیراتی امور اور گھوڑوں اور دیگر جانوروں کی صحت کے امور کا جائزہ لیا۔ 25 سپتمبر 2024 بروز بدھ منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور نگران کنسٹرکشن کمیٹی سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری کی زیر صدارت خانقاہ سلطان العاشقین میں اجلاس منعقد ہوا۔ محمد شعیب ارشاد اور محمد رمضان باہو اجلاس میں شریک ہوئے۔ دوران اجلاس تحریک دعوت فکر کی زیر اہتمام جاری مختلف تعمیراتی امور پر گفتگو ہوئی، جن میں اہم ترین زیر تعمیر مسجد زہرا، استبل اور ڈیری فارم کے تعمیراتی امور تھے۔ سلطان محمد نعیم عباس صاحب نے کنسٹرکشن کمیٹی کو تمام امور جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانے اور ان کی مکمل نگرانی کی تاکید کی۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں ایک خصوصی سیگمنٹ۔ ستمبر 2024 میں شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی کے مختلف علاقوں میں تبلیغی دوروں کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہا۔ ان تبلیغی دوروں کا کیا مقصد تھا، کن علاقوں کا دورہ ہوا، ان سرگرمیوں میں کس کس نے حصہ لیا، یہ اور مزید تفصیلات جانتے ہیں انتظامیہ نگران شعبہ دعوت و تبلیغ تحریک دعوت فکر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری سے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں انتظامی دفاتر تحریک دعوت فکر سوندر اڈا رنگیل پور شریف پہ موجود ہوں، اور آج کا جو ہمارا یہ خصوصی سیگمنٹ ہے شعبہ دعوت و تبلیغ، جو کہ تحریک دعوت فکر کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے، اور اس کی جانب سے میں آپ کو وہ اپڈیٹ دوں گا جس کے مطابق تحریک دعوت فکر کے اس شعبہ کی جانب سے مجلس خلفاء اور انتظامیہ اور دیگر تحریک دعوت فکر کے سینئر ممبران شعبہ دعوت کا پیغام لے کر حضور مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سیدی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کی خصوصی ہدایات اور آپ کے حکم کے مطابق پورے ملک میں اس شعبہ نے تحریک دعوت فکر کا پیغام گھر گھر گلی گلی شہر شہر قریہ قریہ پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 20 ستمبر سن 2024 کو شعبہ کے انتظامی نگران ڈاکٹر عبدالحسیب اور ساتھ میں سینئر ممبران میں سے موجود تھے ہمارے ساتھ رمضان باہو صاحب، جو کہ فیصل آباد تحصیل جڑا والا بچانہ منڈی کے ہی رہائشی تھے، لیکن اب خانقاہ نشین ہے وہ، کہ دورے کا مقصد یہ تھا کہ بچانہ منڈی کے ارد گرد کے مضافات میں جتنے بھی گاؤں ہیں اور جتنے بھی وہاں پہ مریدین ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان پر مشتمل ایک نئی تنظیم سازی کر کے تحریک دعوت فکر بچانہ منڈی اور تحریک دعوت فکر جڑا والا کی بنیاد رکھی جائے۔ اور اس سلسلے میں یہ دونوں جو ممبران تھے تحریک دعوت فکر کے 20 ستمبر کو انہوں نے فردن تمام علاقوں میں جا کے تو پیر بھائیوں سے جو کہ سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کے مریدین تھے ان سے ملاقاتیں کی اور تمام لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ 21 ستمبر ہفتے کے روز کو تنظیم سازی کے لیے 657/8 گاف بے میں تشریف لائے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے تحریک دعوت فکر کے منظم اعلیٰ سلطان محمد نعیم عباس صاحب اور مجلس خلفاء کے امین سلطان محمد عبدالرحمن صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ شعبہ دعوت و تبلیغ کے خلیفہ نگران سلطان محمد ناصر حمید صاحب اور شعبہ سوشل میڈیا کے خلیفہ نگران ڈاکٹر سلطان محمد حسنین محبوب صاحب بچانہ منڈی تحصیل جڑا والا ضلع فیصل آباد میں 657/8 گاف بے گاؤں میں تشریف لائے۔ اور وہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مریدین کی
بہت بڑی تعداد پہلے سے موجود تھی، اور مریدین نے بہت جوش و خروش اس چیز میں دکھایا کہ از سر نو جو تنظیم سازی کی جا رہی ہے تحریک ذات فخر بچانہ منڈی جڑاں فیصل آباد کی، تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ایسے افراد کو، ایسے ممبران کو آگے لے کر آئیں جو جڑاں والا میں بچانہ منڈی میں تحریک ذات فخر کا پیغام، سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کا پیغام گھر گھر گلی گلی ہر کوچے گلی میں جا کر ہر بندے تک، ہر شخص تک، بوڑھے بچے نوجوان ہر ایک تک پیغام پھیلائے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر ایک ممبر سے انفرادی طور پر خفیہ طریقے سے ان کی رائے شماری کی گئی۔ اس موقع پر امین مجلس خلفاء کے ساتھ ساتھ منظم اعلیٰ تحریک ذات فخر اور شعبہ سوشل میڈیا اور شعبہ دعوت کے خلیفہ نگران کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری بھی موجود تھے، اور جب تمام ممبران کی آراء کے بعد ایک فائل تیار کرنے کے بعد ایک نتائج کو حتمی شکل دے کر آپ مدظ اللہ الاقدس کے خصوصی دستخط مبارک کے ساتھ ایک لیٹر جاری کیا گیا، جس میں تحریک ذات فخر بچانہ منڈی جڑاں والا تحصیل اور ضلع فیصل آباد کی ایک تنظیم کو تشکیل دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک ذات فخر شہر جڑاں والا جو کہ ایک بڑی پیمانے پر تنظیم ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ ایک بڑا علاقہ ہے اور اس میں 2 تنظیمیں اب تشکیل دی جا چکی ہیں تاکہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں اسمی اللہ ذات کا جو پیغام ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے، فقر محمدی کا پیغام ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے مرشد کریم سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کا جو پیغام ہے وہ پورے فیصل آباد کے ہر گلی کوچے میں پھیلا دیں، ہر ذی روح تک پہنچا دیں۔ جی ناظرین، میں آپ کو مزید آگاہ کرتا چلوں کہ اسی سلسلے میں شعبہ دعوت و تبلیغ کے کام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے سلطان محمد عبداللہ اقبال صاحب اور سلطان حافظ محمد ناصر مجید صاحب بھی 21 ستمبر کی رات کو فیصل آباد جڑاں والا بچانہ منڈی میں تشریف لائے، اور انہوں نے مختلف جتنے بھی مضافات میں گاؤں تھے بچانہ منڈی کے، جہاں پہ سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کے مریدین موجود تھے، ان سے گھر گھر جا کے ان سے ملاقات کی، اور ان کو اتوار کے روز منعقد ہونے والی ہفتہ وار بزم سلطان العاشقین میں شرکت کی بھرپور دعوت دی، اور تمام لوگوں نے خوش دلی کے ساتھ، عشق، محبت اور لگن کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ اس دعوت کو قبول کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتوار کے روز ایک بہت بڑی تعداد میں مریدین بچانہ منڈی سے سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف تشریف لے کے آئے۔ ناظرین، اس سیگمنٹ کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کے حکم کے مطابق تحریک ذات فخر کے شعبہ اطلاعات و نشریات کے خلیفہ نگران پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمن کے ساتھ ساتھ امام مسجد زہرا مولانا یاسر یاسین صاحب اور جنرل کونسل کے صدر سجاو الملک صاحب اور ان کی معاونت میں محمد ندیم سروری قادری، ان پر مشتمل ایک ٹیم نے، ایک وفد نے خانقاہ سلطان العاشقین کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پہ کام کا آغاز کر دیا۔ تحریک ذات فخر کا پیغام گلی گلی، گھر گھر، کریا کریا جا کر آپ پھیلا رہے ہیں، اور حال ہی میں جو گزشتہ ستمبر کے آخری ہفتے میں آپ لوگوں نے ترڑے گاؤں اور خودبر گاؤں تحصیل رائے ونڈ اور ساتھ میں مانگا منڈی تحصیل رائے ونڈ ضلع لاہور میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور بھرپور انداز میں اور پرجوش انداز میں لوگوں کو اسم اللہ ذات، اسم اعظم اور سب سے بڑھ کر مرشد کریم سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی پاک صحبت سے مستفیض ہونے کی بھرپور دعوت دی۔ جی ناظرین، آپ کو مزید آگاہ کرتے چلیں کہ شعبہ ویب سائٹ ونگ کے خلیفہ نگران سلطان محمد عبداللہ اقبال صاحب اور ان کے ساتھ بین الاقوامی امور کے خلیفہ نگران سلطان حافظ محمد ناصر مجید صاحب اور مرکز یعنی خانقاہ سلطان العاشقین سے نائب صدر کے معاون فیضان یاسین صاحب ان کی معاونت کے لیے پنڈی گیپ ضلع اٹک کو روانہ ہوئے، اور وہاں ان پر مشتمل ایک وفد نے ضلع اٹک میں تبلیغی اور دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں کو جاری رکھا، اور خصوصی طور پر احمدال، کوڑ، سہوال اور نتھیا میں آپ نے گھر گھر، گلی گلی، کوچے کوچے، ہر ایک کے مرد عورت، بڑے بچے، بوڑھے نوجوان کے پاس جا کے اسم اللہ ذات، اسم اعظم سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کا فخر کا پیغام آپ نے پھیلایا، اور لوگوں کو اسم اعظم کی دعوت کے ساتھ ساتھ خانقاہ سلطان العاشقین میں بزم سلطان العاشقین میں شرکت کی بھرپور دعوت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ 27 اور 28 ستمبر بروز ہفتہ اور اتوار کو شعبہ دعوت و تبلیغ کے خلیفہ نگران سلطان محمد ناصر حمید صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ شعبہ سلطان الفقر پبلیکیشن کے خلیفہ نگران سلطان محمد حسن علی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ شعبہ سوشل میڈیا کے خلیفہ نگران ڈاکٹر سلطان محمد حسنین محبوب صاحب
کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری تحریک دعوت فکر نے ساہیوال میں تحریک دعوت فکر کی جانب سے شعبہ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں جاری رکھی، جن میں انہوں نے گھر گھر جا کر گلی کوچے میں جا کر لوگوں کو اسم اللہ ذات کا پیغام دیا، اور سب سے بڑھ کر جو سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس کے مریدین ساہیوال میں موجود تھے، گاؤں میں ان کے مضافات میں، ان تمام لوگوں سے فردن ملاقات کی، اور اتوار کے روز ایک قافلے کی صورت میں تمام پیر بھائیوں کو، ان کے ساتھ نئے بیعت ہونے والے افراد کو بھی ایک قافلے کی صورت میں حضور مرشد کریم سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس کی مہربانی سے آپ کی بارگاہ میں خانقاہ سلطان العاشقین میں بدم سلطان العاشقین میں قافلے کی صورت میں ان کو یہاں پہ اسم اللہ ذات کی دعوت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کے حضور مرشد کریم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے بعد تمام آنے والے مریدین کا، تمام ساتھیوں کا حضور مرشد کریم نے بھرپور جو ہے پرتپاک استقبال کیا، اور ان کا بھرپور شکریہ بھی ادا کیا، اور ہر ایک گروپ کے ساتھ آپ مدد اللہ الاقدس نے ایک فوٹو بھی کھنچوائی تمام لوگوں کے لیے اعزاز تھا۔ ان میں تحریک دعوت فکر ساہیوال کے ممبران شامل تھے، تحریک دعوت فکر احمدآل پنڈی کے ضلع اٹک کے ممبران بھی شامل تھے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ رواں ماہ بھی، اکتوبر کے ماہ بھی، بلکہ پورا آنے والے اب جتنے بھی ماہ ہیں اور اگلے سال بھی انشاءاللہ تحریک دعوت فکر کی سرگرمیاں عروج پر رہیں گی۔ تمام لوگ تحریک دعوت فکر نیوز کے ساتھ اپڈیٹ رہیں اور ہمیں دیکھتے رہیں۔ کیمرہ مین حافظ یوسف کے ساتھ ڈاکٹر عبدالحسیب سروری قادری، انتظامی دفاتر تحریک دعوت فکر، خانقاہ سلطان العاشقین، رنگیل پور شریف، سندر اڈا، لاہور۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ 22 ستمبر 2024 بروز اتوار مجلس خلفاء کی جانب سے مجلس شورا، جنرل کونسل اور زائرین کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مجاہدہ کی اہمیت، صحبت مرشد کامل اکمل کے فیض و برکات پر گفتگو ہوئی۔ سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری اور سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری نے حاضرین سے گفتگو فرمائی اور بڑی 11ویں شریف میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ اختتامی دعا پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان سروری قادری نے کروائی۔ 8 ستمبر 2024 بروز اتوار شعبہ سلطان الفقر پبلیکیشنز اور ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کا اجلاس بھی طلب کیا گیا، جس میں شعبہ جات کی کارکردگی، مقاصد اور مستقبل کے اہداف کا تعین کیا گیا۔ 15 ستمبر 2024 بروز اتوار خلیفہ نگران سلطان الفقر پبلیکیشنز سلطان محمد احسن علی سروری قادری کی زیر صدارت خانقاہ سلطان العاشقین میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا ایجنڈا شعبہ میں جدت کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھا۔ ممبران نے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تجاویز پیش کی۔ ناظرین، تحریک دعوت فکر نیوز ستمبر 2024 کے بلیٹن سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے ماہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فکر و تصوف کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہے تحریک دعوت فکر ٹی وی۔ اللہ حافظ۔